کہ پتھر ہے مگر دلوں میں اجالوں کی طرح ہے، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح ہے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں گے مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل جناب مہر حمید انور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام پاکستان میڈیا کونسل کے ممبران، وکلا برادری اور ہماری بہنیں، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میڈیا کونسل کی بنیاد جو ہے وہ نومبر 2015 میں رکھی گئی، تو بہت سارے لوگ دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ اس وقت میں کراچی میں موجود تھا۔ تو جب یہ شروعات ہوئی تو لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنی رفتار جاری رکھی۔ تو اس کا صلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میڈیا کونسل کے لوگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں 32,000 سے زائد ممبرشپ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ 10 سے 12,000 لوگ ہمارے پاس ممبرشپ کے خواہش مند ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں بہت ساری صحافتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اگر صحافتی تنظیمیں کام کرتی، پہلے جو ہم اپنے آپ کو بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو شاید میری ضرورت آج نہ پڑتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کام کرتے تو پاکستان میڈیا کونسل نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ دیکھیں، آئے روز گئے، چند ہی تنظیمیں تھی، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے گئے جس پوزیشن پہ مسائل حل ہونے چاہیے تھے۔ گورنمنٹ سے تو بڑی مراد لی گئی، گورنمنٹ سے بڑے پلاٹ لیے گئے، لیکن انہوں نے صرف اپنا گھر دیکھا، اس صحافی کا نہیں دیکھا۔ دیکھیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک اچھا سیلری پیکج ملتا ہے اور بہت ساری مراد ملتی ہیں، لیکن چھوٹے علاقوں میں صحافیوں کو نہ تو مراد ملتی ہے، نہ ہی ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں۔ میں رب کا شکر گزار ہوں کہ اگر کوئی صحافی شہید ہوا ہے تو اس کی بھی ہم نے مالی امداد سے لے کے آج اس کے بچوں کے لیے بھی ہم جو بھی فنڈ ہم اپنے طور پہ جنریٹ کرتے ہیں وہ کر کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی اگر صحافی بیمار ہوا ہے اور اس کی بیماری زیادہ ہے تو اس کا بھی علاج ہم نے الحمدللہ پاکستان میں جہاں سے اچھے اسپتال سے کروانا پڑا ہے تو کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے جو بھی کال آتی ہے، بہت سارے بچے ایسے ہمارے صحافیوں کے بچے، ہم جو ہے نا ادھر صرف سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینل کی سکرین پہ ہم جو ہے نا بڑے ترنگ خان نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ہم اپنا ہر وقت ہنسی خوشی جو ہے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ عام سکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بھی فیسیں ٹائم پہ نہیں جا رہی ہوتی۔ یہ حقیقت بات ہے، بہت سارے صحافی یہاں بیٹھے ہوئے یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچے جب سکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ عام سکول میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے وسائل غضب کس نے کیے ہیں؟ ان لوگوں نے کیے ہیں جو پہلے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے صحافتی تنظیمیں ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا کیا، کوئی آئے ہمیں بتائے۔ ہم میدان میں ہیں۔ جتنا اس وقت پاکستان میڈیا کونسل کام کر رہی ہے یا مختلف علاقوں سے جو ہے صحافیوں کے مسائل کو حل کر رہی ہے، کوئی پاکستان کی تنظیم ہے ایسی جس نے ہماری کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی تنظیمیں، وہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں انہوں نے لا کے ہمارے سامنے دکھائیں کہ کیا کام کیا صحافیوں کے لیے۔ کسی کی مالی مدد کی ہے تو بتائیں، کسی کا علاج کیا ہے تو بتائیں، کسی کے بچوں کی فیس کا مسئلہ حل کیا ہے تو بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میڈیا کونسل کو پذیرائی ملی۔ اور میں آج حیدرآباد میں موجود ہوں، اور میں شاید کوئی ایسا دن ہوتا ہے، یقین ماننے کہ میری تو فیملی پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے۔ مجھے
یہ 4-5 سال میں الحمدللہ وہ عزت مقام پاکستان سے ملا، پاکستان کی صحافی برادری سے ملا جو شاید کسی کو نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو، پاکستان میڈیا کونسل کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے پروٹیکشن۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قبضہ مافیا کو پروٹیکشن دیں گے، ہم کسی گنڈے کو دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم جو صحافی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو صحافی عام صحافی ہے، ہم اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے تمام کے مسائل حل کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ پاکستان میڈیا کونسل کے ممبران کو آج تک کسی بھی بیوروکریسی کی، کسی بھی ایسے وڈیرے کی جرت نہیں پڑی کہ ہمارے کسی ممبر کے ساتھ وہ پاکستان میں کوئی ایسی زیادتی کر کے دکھائے، کیونکہ ہم ہر وقت ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم کبھی بھی، کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، نہ ہمارے وہ لوگ کرپٹ ہیں، ہم الحمدللہ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لمحہ بہ لمحہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے بھی رہیں گے۔ تو پاکستان میڈیا کونسل کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر عام صحافی کی آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچتی ہے، عام صحافی کو انصاف ملتا ہے اور عام صحافیوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس میں میری پوری ٹیم پاکستان میں جو اس وقت موجود ہے، ہمارے صدور، ضلعی، ڈویژنل ہر شہر میں موجود ہے، پوری ایک ٹیم ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے مجھے بھی آج کامیابی ملی ہے، تو میں بھی اسی وجہ سے کامیاب ہوں۔ تو میری گزارش ہے، یہاں ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے پرانے جانتے، شاید ایاز صاحب آپ سے بھی بعد میں ہوا ہے تعلق، یہاں روزنامہ الف اخبار کے چیف ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ناصر خان صاحب، وہ مجھے شاید اس وقت سے جانتے ہیں جب کراچی سے میں نے صحافت کا آغاز کیا تھا اور میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ تو میں تقریباً پچھلے 2006 سے لے کے مختلف چینلز کو ہیڈ کرتا آ رہا ہوں، مختلف اخبارات کو ہیڈ کرتا آ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے صحافی کے کسی بھی مسائل کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ جہاں میرے معاملے میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی بھی شہر کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، تو اس کو ہم فوری طور پہ حل کرواتے ہیں، ہمیں کروانا بھی چاہیے۔ تو میری ان تمام صحافی برادری سے گزارش ہے جو شعور رکھتے ہیں تو وہ وزٹ کریں، پاکستان میڈیا کونسل کے حوالے سے معلومات حاصل کریں، اور حیدرآباد میں بھی ایک اچھا جو ہے یونٹ اپنا بنائیں، اور خاص کر حیدرآباد ڈویژن کا اور پاکستان میڈیا کونسل کی آپ ممبرشپ حاصل کریں۔ ہمیں وہ صحافی نہیں چاہیے جو اپنے دندے صحافت کی آڑ میں چلاتے ہیں، ہمیں وہ چاہیے جو عام ممبر ہے، عام صحافی ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو پاکستان میڈیا کونسل کے لیے جو ہے آپ سب جو ہے کردار ادا کریں، جیسے میں آپ کے مسائل کے حل کے لیے نکلتا ہوں یا کرتا ہوں، تو آپ بھی دوسرے شہر کے کسی بھی صحافی کا مسئلہ ہے تو آپ آواز اٹھایا کریں اور اس کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا تو دوسرے کے مسئلے کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو، آپ کو دوسرے کے مسئلے کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ تو میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کلیم اللہ کا کہ انہوں نے بہترین پروگرام آرگنائز کیا، اور یہ دیکھیں کہ 2 سے 3 دن میں، ابھی کلیم اللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی آ جاؤ، 1 دن میں ہی کر لیتے ہیں، تو لیکن میں نے پھر بھی کلیم اللہ صاحب کو کہا کہ نہیں یار 2-3 دن کا ٹائم دیں۔ یہ 2-3 دن میں یہ پروگرام کو جو ہے شیڈول دیا گیا، اور 2-3 دن میں اس پروگرام کو جو ہے آج ہی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے تو منزل جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ کلیم اللہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میرے ساتھ موجود کھڑے ہیں وزیر مہر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایاز گیلانی صاحب لاڑکانہ سے، اس کے علاوہ نعمان شیخ صاحب کراچی سے آئے ہیں، اور عبید اللہ بھائی ہمارے جو ہیں وہ ریمیار خان سے آئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہے جو ان کو کھینچ کے لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہاں پر سندھ سے آئے ہوئے ہمارے بہت سارے دوست، جیسے کہ خیر پور سے ہمارے صدر وہاں سے موجود ہیں، اس کے علاوہ دستی صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص ایسا بھی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا، اس کا کسی بھی صحافت سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ میرا ان سے تعلق جو ہے 2009 میں بنا ہے۔ ملک عبدالغفار صاحب میرپور خاص سے آئے ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ تو یقین مانیں کہ مجھے کبھی جو ہے کوئی خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ان کی کال آ جاتی ہے کہ بھائی اب یہ جو ہے موسم آ گیا ہے اور اس موسم میں آم ہوتے ہیں، اس موسم میں فلاں پھل ہوتا ہے، تو ان کی جو ہے ہمیں جہاں بھی جس شہر میں بھی جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان کی محبت وہیں اسی شہر میں پہنچ جاتی ہے۔ تو غفار صاحب کو جب پتہ چلا کہ مہر امید صاحب آ رہے ہیں حیدرآباد میں، تو ان کی محبت کے وہ بھی یہاں پہنچے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے نام اب لیں گے تو لمبی لسٹ ہے، جیسے کہ ہمارے کچھ سچ ٹی وی کے نمائندگان ہیں وہ بھی آئے ہیں، ان کو ہم نے سچ کے پلیٹ فارم سے نہیں بلایا،
ہم نے ان کو پاکستان میڈیا کونسل کے جو ہمارے ممبران تھے ان کو ہم نے دعوت دی ہے تو وہ آئے ہیں. تو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کیونکہ ابھی آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی, سب نے تقریریں کر لی, آپ کو پتہ ہے پھر چیف گیسٹ کے پاس ٹائم ہی کم بچتا ہے. تو پاکستان میڈیا کونسل کے لیے جو ہے وزیر مہر صاحب کی, نعمان شیخ صاحب کی اور کلیم اللہ صاحب, ان کی جو کاوش ہے وہ بہت ہی اچھی کاوش ہے. اور جیسے اب سندھ میں ایسا بھی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا, اس کا کسی بھی صحافت سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ یقین مانیں کہ میرا ان سے تعلق جو ہے 2009 میں بنا ہے. ملک عبدالغفار صاحب میرپور خاص سے آئے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. تو یقین مانیں کہ مجھے کبھی جو ہے کوئی خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ان کی کال آ جاتی ہے کہ بھائی اب یہ جو ہے موسم آ گیا ہے اور اس موسم میں آم ہوتے ہیں, اس موسم میں فلاں پھل ہوتا ہے. تو ان کی جو ہے ہمیں جہاں بھی جس شہر میں بھی جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان کی محبت وہیں اسی شہر میں پہنچ جاتی ہے. تو غفار صاحب کو جب پتا چلا کہ میرا امیر صاحب آ رہے ہیں حیدرآباد میں, تو ان کی محبت کہ وہ بھی یہاں پہنچے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے نام اب لیں گے تو لمبی لسٹ ہے, جیسے کہ ہمارے کچھ سچ ٹی وی کے نمائندگان ہیں وہ بھی آئے ہیں. ان کو ہم نے سچ کے پلیٹ فارم سے نہیں بلایا, ہم نے ان کو پاکستان میڈیا کونسل کے جو ہمارے ممبران تھے ان کو ہم نے دعوت دی ہے تو وہ آئے ہیں. تو میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کیونکہ ابھی آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی, سب نے تقریریں کر لی, آپ کو پتہ ہے پھر چیف گیسٹ کے پاس ٹائم ہی کم بچتا ہے. تو پاکستان میڈیا کونسل کے لیے جو ہے وزیر مہر صاحب کی, نعمان شیخ صاحب کی اور کلیم اللہ صاحب, ان کی جو کاوش ہے وہ بہت ہی اچھی کاوش ہے. اور جیسے اب سندھ میں انشاءاللہ یہ کاوش آگے بھی جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے, کیونکہ میں شکر گزار ہوں آج کلیم بھائی کا, کلیم اللہ مہر صاحب کا, کہ انہوں نے, ہو سکتا ہے ابھی ہم سندھ کا دورہ نہ کرتے, یہ ان کی کاوش ہے کہ آج جو ہے ہم نے یہ دورہ کیا ہے, ان کی محبت ہے. اور انشاءاللہ آگے جو ہے سندھ کے یہ پروگرام جاری رہیں گے. میں تمام ان خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا حیدرآباد میں. ہماری بہنیں وکلا بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری دیگر میڈیا پرسن خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, سب کا شکر گزار ہوں. اور آپ کی محبت کہ جو آپ دی یہ کبھی بھی اس کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں وزیر مہر صاحب, ٹھیک ہے, یہ جی مہر عبید اللہ صاحب رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے, ان کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی تو ان کو ہم جو ہے چیئرمین رحیم یار خان مقرر کیا ہے. تو وہ ابھی جو ہے اپنے اس حوالے سے تمام تر جا کے کام کریں گے اور بہت جلد رحیم یار خان ضلع کا بھی جو ہے وہ پروگرام رکھیں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم سارے دوست ایسے ہی اکٹھے ہوں گے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پوری اپنی پی ایم سی فیملی کا, ان سچ کے نمائندگان کا جو یہاں پر موجود ہیں. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ ہمارے جو کوارڈینیٹر ہیں ہادی بخش جلبانی, ان کی بہت ساری خدمات ہیں, کیونکہ وہ ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں ان کی بہت ساری خدمات ہیں. اگر پاکستان میڈیا کونسل, حقیقت بات ہے, اگر ہم سندھ میں ایکٹیو ہیں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں تو اس میں ہادی بخش جلبانی کا بھی بہت ہاتھ ہے. تو ان کی مہربانی ہے. اور میں زیادہ بھی مزید وقت نہیں لوں گا کیونکہ سب کو بھوک لگی ہوئی ہے. جو بھی سندھ سے دوست آئے ہیں, خاص کر ہمارے ڈویژنل صدر سکھر سے, اس کے علاوہ وائس چیئرمین نعمان شیخ صاحب, جوائنٹ سیکرٹری عمران بیگ صاحب, اور جتنے بھی دوست ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. غفور سمرہ صاحب گھوٹکی سے آئے ہیں, دیگر دوست گھوٹکی سے آئے ہوئے ہیں. اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا تو مجھے بعد میں میسج نہیں کرنا کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. علی وسیر صاحب آگے سامنے جو ہے وہ, جی ہاں, لاشاری صاحب ہیں بدین سے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میڈیا کونسل وہ تنظیم ہے, اب وہ دور نہیں رہا, وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ جب کوئی بیوروکریٹ آ کے صحافیوں کو پریشان کرتا تھا, ایف آئی آریں کاٹتا تھا, یا کوئی وڈیرا خبر لگ جاتی تھی تو اغوا کرتا تھا صحافیوں کو. وہ دور ختم ہو گیا بھائی. اب ہم آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ان وڈیروں سے بھی, ان بیوروکریٹ سے بھی, کیونکہ اب ہم اپنے کسی بھی صحافی بھائی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آنے دیں گے. کوئی, اب وہ دور ختم ہو گیا جب صحافیوں کو اٹھا کے آپ لاک اپ کر دیتے تھے, ایف آئی آریں کاٹتے تھے, اغوا کرتے تھے. وہ دور اب ختم ہو گیا. اب وہ سیاہ رات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب جو ہے نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میڈیا کونسل کا ممبر ہے, اگر وہ کسی بھی خاص تنظیم سے ہے, آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاکستان میڈیا کونسل کے لوگوں کے مسائل کم ہیں.
یہ جھگڑے کم ہوتے ہیں جتنے دوسرے دوستوں کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آواز اگر اٹھتی ہے تو میری اٹھتی ہے، پی ایم سی فیملی کی اٹھتی ہے۔ کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، چاہے وہ پاکستان میڈیا کونسل کا ممبر ہے نہیں ہے، میری اس سے گزارش ہے آپ سندھ کی کابینہ سے رابطہ کریں۔ میں وہ شخص ہوں، ہر وقت موبائل اپنی کال اٹینڈ کرتا ہوں، چاہے جب بھی کال آتی ہے میں پہلی کال پہ ہی فون اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے تو آپ کال کریں، جب بھی دل کرے آپ کا کال کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے قبضہ کیا تو پولیس نے FIR کی ہے تو وہ تو ہم جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ پاکستان میڈیا کونسل کے حوالے سے آپ ہماری معلومات اکٹھی کریں۔ میں کہتا ہوں کہ میں پچھلے 22 سال سے صحافت کے شعبے سے ہوں، میں باخدا میں کہتا ہوں کہ کوئی میری 1 روپے کی کہیں سے کرپشن ثابت کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ثابت کر دے تو وہ شخص آ کے ہمیں بتائے یا میری تصویر ڈال کے فیس بک پہ ڈال دے کہ ماہر حمید نے یہ زیادتی کی ہے یا ماہر حمید نے یہ کام کوئی الٹا کیا ہے۔ تو میں صرف عزت کے پیچھے بھاگا ہوں، آپ لوگوں کی عزت میری عزت سانچ چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے قبضہ کیا تو پولیس نے FIR کی ہے تو وہ تو ہم جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ پاکستان میڈیا کونسل کے حوالے سے آپ ہماری معلومات اکٹھی کریں۔ میں کہتا ہوں کہ میں پچھلے 22 سال سے صحافت کے شعبے سے ہوں، میں باخدا میں کہتا ہوں کہ کوئی میری 1 روپے کی کہیں سے کرپشن ثابت کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ثابت کر دے تو وہ شخص آ کے ہمیں بتائے یا میری تصویر ڈال کے فیس بک پہ ڈال دے کہ ماہر حمید نے یہ زیادتی کی ہے یا ماہر حمید نے یہ کام کوئی الٹا کیا ہے۔ تو میں صرف عزت کے پیچھے بھاگا ہوں، آپ لوگوں کی عزت میری عزت سانجھی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے ایک اچھی صحافت کریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں اب اجازت لوں گا۔ تمام دوستوں کا شکریہ اور جنہوں نے ویلکم کیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کلیم بھائی آپ کا دوبارہ جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا تمام دوستوں کا کہ کچھ دیگر شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں۔ تو یہ سندھ کنونشن تھا، وہ سلیم شعائی صاحب بھی آئے تھے، وہ شاید چلے گئے کیونکہ میرپور خاص میں بھی IT کا وہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ میں تمام کا شکر گزار ہوں۔ سلطان زئی صاحب دنیا TV کے نمائندے ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، تو وہ بھی کوریج کے لیے آئے ہوئے۔ سلطان صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بھی، اور RNN کے جو یہاں پوری ٹیم بیٹھی تھی آپ کا بھی بھائی شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ اور ہمارے دروازے آپ کے لیے لمحہ بہ لمحہ کھلے ہیں، جب آپ کا دل کرے اور پاکستان میڈیا کونسل کے آپ ممبرشپ حاصل کریں، ویلکم۔ آپ نہ بھی کریں، آپ کا مطلب جہاں بھی ہوگا ہم جو ہے آپ ہمیں ہمیشہ اپنے جو ہے وہ ساتھ پائیں گے۔ ARY کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوست دیکھیں جس بھی ادارے سے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، کم از کم ہماری آواز جو ہے عام دیگر صحافیوں تک بھی پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔